حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو معرفت امام کے سلسلے میں تھی کہ ہم نے زیارت عاشوراء میں بھی خدا سے یہی دعا کی کہ خدا مجھے معرفت امام کو عطا کر۔ ساتھ ہی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ ایک ریاکشنری قیام نہیں تھا، خود ایک ویژنری قیام تھا۔ امام نے جب معاویہ نے اور یزید کے بیعت کا سلسلہ معاویہ کی زندگی میں شروع ہوتا ہے تو امام اسی وقت اپنے قیام کا آغاز خطبہ منی میں، سرمن آف منی، وہ جو ہے اس کے اندر امام اس قیام کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اور دو موومنٹس تھیں، ایک موومنٹ دین اسلام کو ختم کرنا، نابود کرنا، شریعت کو ختم کرنا، شریعت کو نابود کرنا، اور ہر چیز جو دل کی خواہش ہے اس کو دین کے نام پر انجام دینا۔ یہ موومنٹ یزیدیت کی موومنٹ ہے۔ اس زمانے میں یزید اس کا سربراہ تھا، لیکن ہر زمانے میں یہ موومنٹ باقی ہوتی ہے، شریعت کے مقابلے میں جو کھڑے ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو موومنٹ ہے امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ ہے، جو توحید کی موومنٹ ہے، نبوت کی موومنٹ ہے، جسٹس کی موومنٹ ہے، وہ حسینیت کی موومنٹ ہے۔ بس یہ دو موومنٹس ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور اسی موومنٹ کے اندر ہمیں اپنے رول کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، ایک چیز جو یقینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام کا ظہور ہونا ہے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نافذ ہونا، یہ تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو چیز یقینی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس گلوبل جسٹس کے اندر، اس گلوبل جسٹس موومنٹ میں آیا میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ میں اس میں رہوں گا، یہ مجھے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ کل ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس کے اندر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام نے کہا تھا کہ باذلاً مہجتہ، امام نے کہا تھا وہ لوگ جو دعوت طلبانہ والنٹیئرنگ نظریے کے ساتھ، گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ عطا کرنے، امام کے اوپر قربان ہونے، امام کے ناصر بننے کے لیے جو لوگ تیار ہیں، ان کے اندر پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ بذل کی کوالٹی اس کے اندر، ان کے اندر ہونی چاہیے۔ بذل یعنی یہی کہ اپنا سب کچھ امام پر قربان کرنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ یعنی کل حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ رسول کہتے ہیں کہ جب تمہارے جان پر خطرہ ہے تو اپنے مال کو خرچ کر دو اور اپنی جان کو بچا لو، اور جب تمہاری دین پر مشکل آئے تو اپنی جان اور مال دونوں کو خرچ کر دو، کیونکہ دین جو ہے انسان کو ویلیو سسٹم دیتا ہے، دین انسان کی حقیقی حیات کا سبب ہوتا ہے۔ دین ہی ختم ہو جاتا ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ آج ہم یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا وطن حقیقی لقاء اللہ کو قرار دیتے ہیں، موطناً علی لقاء اللہ، جو لوگ اپنا وطن حقیقی خدا کو اور لقاء کو، اللہ سے ملاقات کو قرار دیتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ چلیں۔
توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی کہ ہم سب کو جنت تو جانا ہے نا انشاءاللہ، لیکن کسی کو مرنا نہیں ہے نا. جنت سب کو جانا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے ضروری ہے مرنا. بغیر مرے جنت نہیں جا سکتے. تو ہمارے لیے موت کا تصور اگر انسان کیوں ایسا ہے کہ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کیوں اصحاب کہتے ہیں امام حسین کہ مجھے 70 بار جلا دیا جائے، 70 بار مجھے راکھ بنا دی جائے، آسمان میں اڑا دیا جائے، پھر جمع کیا جائے، تو پھر بھی میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ایک ڈاکیومنٹری ہے لبنان میں، ایک آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، الجزیرہ نے بنائی ہے. آپ وہ ڈاکیومنٹری جب دیکھیں گے تو اس ڈاکیومنٹری میں ایک خاتون ایک قبر پہ بیٹھی ہے. وہ انٹرویور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ خود کہتی ہے وہ انٹرویور کو کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرے ہوئے ہیں جو قبر میں ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ مرے ہوئے ہیں، شہید تھے وہ کہتی ہے کہ یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری نفسیں مری ہوئی ہیں. شہداء ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. شہداء کو مردہ قرار نہ دینا، یعنی ایمان کی لیول دیکھیں کہ رپورٹر کو کہتی ہے کہ یہ مرے ہوئے نہیں، یہ زندہ ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایمان کا ہونا موت کے سلسلے میں. عزیزان گرامی تھوڑا سا آج موت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا موت بیوٹیفل ہو سکتی ہے؟ کیا موت خوبصورت ہو سکتی ہے؟ آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی. یہ کہتے ہیں ہر نفس کس چیز کا مزہ چکھے گی؟ موت کا. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ دیکھیں اب مثال لیں کہ ایک انسان ایک گلاس شربت پیتا ہے تو شربت انسان میں محو ہو گیا یا انسان شربت میں محو ہو گیا؟ کون سی چیز کس کے اندر ختم ہو گئی؟ شربت انسان نے پیا، انسان نے شربت کو چکھا. جب شربت انسان چکھتا ہے تو شربت ختم ہوتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں نفس موت کا مزہ چکھے گی. نفس ختم نہیں ہوگی، نفس موت کا مزہ چکھے گی. ہم عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ دنیا میں جو شے کو خدا نے خلق کر دیا وہ شے ختم نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ایک ووڈن پلانک ہے، آپ نے ووڈن پلانک کو لیا اور اس کو آگ لگا دی تو ووڈن پلانک ختم ہو گیا. ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیں ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ختم نہیں ہوا، تبدیل ہو گیا ہے نا. ووڈن پلانک جل گیا تو راکھ بن گیا. ہم مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ختم ہو گیا، جبکہ وہ تبدیل ہوا. جو شے بھی خدا نے خلق کر دی، انسان میں اتنی قوت و قدرت نہیں دی کہ انسان اسے ختم کر دے، صرف تبدیل ہوتی رہتی ہے. خالق بھی خدا ہے اور نابود کرنے والا بھی خدا ہے. اگر جس دن خدا چاہے گا اسے اس کو نابود کر دے گا. کوئی شے ختم نہیں ہوتی، تو ہم بھی ختم نہیں ہوں گے. ہمیں ہمیشہ کے لیے
باقی رہنا ہے. ہم ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے, توجہ کیجئے گا, کہ ایک سیڈ ہوتی ہے, گٹلی سیڈ کہتے ہیں. سیڈ کو جب آپ درخت زمین میں ڈالتے ہیں تو سیڈ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. سیڈ ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سیڈ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن توجہ کیجئے, سیڈ کو اگر پودا بننا ہے تو خود کو تبدیل ہونے کے لیے تیار کرنا ہے. اچھا, خدا کے نظام میں جو بھی شے ہے اس کے اندر ارتقا ہے, وہ بڑھتی رہتی ہے. پہلے وہ سیڈ تھی, اس کے اندر حرکت نہیں تھی, حیات نہیں تھی. وہ ایک حیات ہے, جو حیات پہ بھی مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے, کہ جو بھی شے ہے وہ خدا کے وجود سے زندہ ہے, اور ہر شے تسبیح کرتی ہے. یعنی سائنٹیفکلی بھی اگر اس کے اندر مولیکیولز ہیں اور وہ پورا ایک نظام ہے, وہ نظام خود تسبیح خدا کا نام ہے. تو وہ سیڈ تھی, ایک شے تھی, لیکن وہ شے میں گروتھ نہیں تھی. توجہ کیجئے, جب سیڈ ختم ہوئی تو پودا بن گئی, لیکن وہ تبدیلی کے لیے خود تیار ہونا پڑتا ہے چینج کے لیے. موت کیا ہے؟ موت تبدیلی کا نام ہے. یہ دنیا جہاں پر ہماری جسم اور روح دونوں ہیں, یہ جسم لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے, 50, 60, 70, 80 سال. پھر اس کے بعد وہ انسان جو جوانی میں سب سے لڑنے کو تیار رہتا ہے نا, 60, 65 کا ہوتا ہے تو بیچارہ جو ہے اس کو 2 لوگ سہارا لے کے, یہ وہی تھا جو 18 سال میں کسی کے قریب آنے نہیں دیتا تھا. نیچرل پروسیس ہے کہ انسان اس طریقے سے ہوگا. پس موت یعنی کیا؟ موت یعنی تبدیلی کا نام, جسم کی قید سے آزاد ہونے کا نام موت ہے. ابھی آپ تصور کریں کہ آپ آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ آپ کربلا میں ہیں, حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچ گئے. آپ کی جسم محدود ہے, نفس محدود نہیں ہے. اس دنیا میں جو عرفا ہوتے ہیں وہ اپنی نفس کے اتنا قابو کر لیتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جسم پر بھی ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. بس موت کیا ہے؟ موت باب الآخرہ, آخرت کا دروازہ ہے. مومن کے لیے امام فرماتے موت کیسی ہے؟ موت ایسی ہے جیسے کہ کسی پھول کی خوشبو کو کوئی سونگھتا ہے. اگر مومن موت کو پہچان جائے, مثال دوں آپ کو واضح کرنے کے لیے, اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ماں جو ہے, ایک بچہ اگر تکلیف میں ہے اور ماں اسے اپنی آغوش میں لے لے, تو بچہ کبھی ماں کے آغوش میں جانے سے ڈرتا ہے؟ روتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ماں مجھ سے, میں اپنی خود سے جتنی محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ یہ ماں مجھ سے محبت کرتی. اب یہ ماں کے وجود کو خدا کی رحمت نے خلق کیا ہے, تو وہ خدا کتنا رحیم ہوگا جو مجھے بلا رہا ہے. اگر ہم سمجھ پائیں موت کیا ہے. موت ختم ہونے کا نام نہیں, اس لیے تو کہا ہے لمن الحسل. موت یعنی تبدیل ہونے کا نام. ایک دوسرے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں موت یعنی کیا؟ موت یعنی رسول خدا مولا کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا اور پنجتن کی زیارت کی جگہ ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر.
موت یعنی کیا؟ موت ان کے زیارت کی جگہ ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ جسم فانی ہے، فنا ہو جائے گا، نفس کو اپنے حقیقی مکان تک پہنچنا ہے، زندگی باڈیلی ٹیمپرری ہے، نفس کی زندگی پرماننٹ ہے. اور اگر انسان اس پروسیس کو سمجھ جائے، جب آئینے میں دیکھے تو اسے یہ نہیں لگے کہ میں صرف باڈی ہوں، اس کو یہ لگے کہ میں باڈی کے ساتھ ایک سول بھی ہوں. یہ باڈی ختم ہو جائے گی، سول باقی رہے گی. جب وہ سول سے اس کا کنیکشن ہوگا، باڈی سے اس کا کنیکشن ضعیف ہونے لگے گا. اسے لگنے لگے گا کہ باڈی ٹیمپرری ہے. جب وہ باڈی ٹیمپرری اسے محسوس ہونے لگے گی، میری نفس میرے باڈی کو کیری کر رہی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے بریانی کھائی، بریانی کھائی آپ نے، مزہ کس نے لیا؟ زبان نہیں نا. ٹیسٹ کس نے کیا؟ ٹیسٹ تو میں نے کیا نا. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ زبان تو نہیں ہوں میں. یہ دنیا کے اندر توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، نفس جو ہے وہ حقیقت میں ہوں. یہ میرا ہاتھ ہے تو میں کون ہوں؟ یہ میری آنکھ ہے تو میں کون ہوں؟ یہ میری زبان ہے تو میں کون ہوں؟ یہ میرا پیر ہے تو میں کون ہوں؟ میں وہ نفس ہوں جو مرنے والی نہیں ہے. یہ جسم جو ہے یہ مر جائے گا. اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کو آپ توجہ کریں، دنیا میں کوئی بھی نعمت کو آپ توجہ کریں، یہ دنیا کی ہر نعمت ٹیمپرری ہے. آپ نے 3 گھنٹہ بریانی بنائی، کتنے دیر میں کھائی؟ 10 منٹ میں. ٹیسٹ کتنا دیر رہا؟ 15 سیکنڈ. 15 سیکنڈ کے بعد ابھی آپ کو آئس کریم چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جسم جو ہے وہ حقیقت میں مزہ نہیں لے سکتا، مزہ کوئی اور لیتا ہے. نفس، جسم وسیلہ ہے. بس جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جسم ٹیمپرری ہے، نفس حقیقی ہے، نفس ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت کے لیے تیار ہے. حسینی ہونا یعنی موت کا عاشق ہونا، موت سے عشق کرنا. ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت سے جا پڑے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائف کو انجوائے نہیں کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لائف اپنی جگہ ہے، خدا نے بنایا، خدا نے. پس عزیزان گرامی، موت یعنی تبدیلی کا نام ہے، موت یعنی انتقال کا نام ہے. موت ہم نہیں کہتے مر، ہم کہتے انتقال ہو گیا، یعنی ٹرانسفر ہو گیا. بس اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ موت کیا ہے، تو لقاء اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے انسان بے چین رہتا ہے کہ موت کے بعد خدا کی طرف جانا ہے. آج جسم ہوں فانی، جسم فنا ہو جائے گا، مجھے وہاں جانا ہے. میری نفس جہاں پر خدا ہے، جہاں خدائی ہے، جہاں پر محدودیتیں نہیں. جنت کیا ہے عزیزان گرامی؟ توجہ کیجئے. آپ اپنے ذہنوں میں ایک بہت بڑا خوبصورت سا بنگلہ بنا لیں. بنا لیا؟ کتنی دیر لگی؟ کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. اس کی ڈیٹیلنگ بنا لیں، اس کا کچن بنا لیں، اس کا ہال بنا دیں، صوفہ لگا دیں، سب کر دیں. آپ ملی سیکنڈز میں آپ نے سب کر دیا. کن فیکون یہی ہے. ہماری وجود ذہن تک ایجاد کر سکتا ہے، خدا یہی کن فیکون پوری کائنات میں کر سکتا ہے. اور خدا یہ اختیار جنت میں انسان کو دیتا ہے، تم جو چاہو ہو جائے گا. ابھی ذہن میں ایجاد کر رہے ہو، وہاں حقیقت میں ایجاد کر پاؤ گے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ خدا ہماری نفس کو اتنی قدرت دے سکتا ہے اور قدرت دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ دنیا کی محدود لذتیں ہمیں روک سکتی ہیں وہ ان لمیٹڈ پاورز کو حاصل کرنے سے؟
انسان احساس تو کرے. انسان کا تمام انسان کی جو کنیکشنز ہیں وہ کس سے ہیں؟ وہ اسی دنیا سے. کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیا پہنے گا, کون سی گاڑی ہوگی, کون سا موبائل ہوگا, کون سا کپڑا ہوگا, کون سا برانڈ ہوگا, کون سا کیا ہوگا, کون سا کیا ہوگا, سب ختم ہو جائے گا. اب سنیں مولا علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. مولا علی نہج البلاغہ میں موت کو ایکسپلین کرتے ہیں. ہم لوگ دوسری منزل پہ تھے. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے جو موت کے لیے تیار ہو, لقاء اللہ, اللہ سے محبت کرتا ہو, اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو, ہے نا. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیں جب کوئی انسان مرتا ہے, ان المرء اذا ہلک قال الناس, جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ما ترک, کیا چھوڑ کے گیا ہے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے. وقال الملائکۃ ما قدما, اور ملائکہ وہاں سے پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو. مولا علی نے یہ دو جملوں میں موت اور حیات کو ایکسپلین کر دی. کیا چھوڑ کے گئے ہو یا کیا لے کے آئے ہو. اچھا توجہ کیجیے, مولا علی بہت بیوٹیفلی موت کو ایکسپلین کرتے ہیں اس خطبے میں. مولا علی کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت نزدیک آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے بولنے کی قدرت کو ختم کر دیتا ہے. انسان لیٹا ہوتا ہے اور بولنے کی قدرت نہیں ہے, لیکن کانوں سے سن بھی رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اس کے اطراف والے کیا بول رہے ہیں, اس کی پراپرٹی کس کو ملے گی, کار کون لے گا, گھر کون لے گا, سب سن رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, بول نہیں سکتا. مولا علی کہتے ہیں اسی وقت جب یہ انسان لیٹا ہوگا تو اس وقت انسان کے ذہن میں خیال آئے گا. مولا علی کہتے ہیں کہ اس وقت انسان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ میں نے اس دنیا میں جو پیسہ کمایا اس میں حق اور باطل کو ملایا, حلال حرام کو ملایا, کس سے کیا ملایا, اور سب میں نے جمع کر لیا. اور یہ جتنا بھی میں نے جمع کیا تھا یہ سب چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, سب چھوڑ کے جا رہا ہوں, سب میری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, یہ سب چیزیں میری گردن پر ہیں, میری کمر پر بوجھ ہیں, اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا, دوسرے لوگ اس سے مزے اٹھائیں گے. میں نے جمع کیا, میں وہاں حساب دوں گا, وہ یہاں مزے کریں گے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے اس دنیا میں حلال اور حرام کو اس طریقے سے ملایا نہ ہوتا. کب سوچ رہا ہے یہ انسان؟ اس وقت لیٹا ہوا ہے, فلیش بیک میں جا کے پوری زندگی دیکھ رہا ہے, زبان سے کچھ بول نہیں سکتا, آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, کان سے سن سکتا ہے. اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ کاش میں نے حلال حرام کو مکس نہ کیا ہوتا. مولا علی آگے جا کے کہتے ہیں اسی خطبے میں کہ توجہ کیجئے, مولا علی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, کیا ممکن ہے, کہ وہ جو شخص ہے میرے حرام کے کمائے ہوئے پیسوں سے نیکیاں کرے اور روز قیامت جزا لے, لیکن کیونکہ میں نے حرام سے کمایا تھا تو میں اس کی سزا بھگتوں. میں کس کے لیے کمایا تھا؟ میرے بیٹے کے لیے. کس کے لیے کمایا تھا؟ میری بیٹی کے لیے. کس کے لیے کمایا تھا؟ بیوی کے لیے. کس کے لیے کمایا تھا؟ اہل و عیال کے لیے. یہ اہل و عیال جو ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں کمائے, لیکن میں قیامت میں پھنس جاؤں. مولا علی کہہ رہے وہاں پر فلیش بیک میں جانے سے پہلے یہیں پر سب صحیح کر لو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. مشکل تو یہی ہے کہ وہاں جو ہوگا نا وہ دیکھا نہیں جائے گا. وہاں جو ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا. یہیں سے کریکٹ کر لے. جب پتہ ہے مولا علی بول رہے ہیں کہ ایسی سچویشن آنے والی ہے, مولا علی تو معصوم ہے,
امام ہے، امام حق ہے، جو بولیں گے وہ ہوگا۔ مولا علی مشکل کشا یعنی کہ موت سے پہلے میری مشکل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو وہاں مشکل میں پھنسنے سے پہلے یہیں پر حل کر لو تاکہ وہاں جا کے نہ پھنس جانا۔ بس مولا علی یہاں پر کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کی جسم جو ہے، جیسے جس طریقے سے اس کی زبان ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی سننے کی قوت ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ اب انسان لیٹا ہوا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اطراف میں تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن نہ سن پا رہا ہے نہ بول پا رہا ہے۔ پہلے زبان کی قوت ختم ہوئی، پھر کانوں کی قوت ختم ہو گئی، اب آنکھ سے دیکھ رہا ہے، پھر آخر میں آنکھوں کی قدرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یہی لوگ جو آپ کے عاشق تھے، بہت عشق کرتے تھے، یہی لوگ اٹھا کے آپ کو لے کے جا کے قبر میں ڈال دیں گے۔ پھر کوئی کہے گا کہ یہ بہت آپ ان سے پیار کرتے تھے، آئیں ان کے بازو میں سو جائیں، قبرستان میں آئیں ان کے ساتھ رہ جائیں۔ وہی شخص تیار نہیں ہوگا ان کے قریب سونے کے لیے۔ موت ہے، لیکن یہ موت کیا ہے؟ یہ موت حقیقی اگر مولا علی کا چاہنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مثلا آپ دور نہ جائیں، شہید سبط جعفر کی مثال لے لیں۔ شہید سبط جعفر تو ہمارے بیچ کے ہی تھے نا، اردو زبان والے تھے، ان کے لیے کلیئر تھا میں مرنے والا ہوں۔ مرنے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے بول دیا کہ میری موت آنے والی ہے، میری موت آئے گی، ایسا ایسا ہوگا، اس کے بعد آپ ایسا ایسا کرنا، بالکل کلیئر۔ آپ دیکھیں جو شہداء ہیں، ایک شہید کا واقعہ ہے کہ وہ شہید جب جنگ پہ گئے تو ہر جگہ جب فرنٹ پہ جاتے تھے تو لڑتے تھے، لیکن ایک جگہ جب پہنچے تو انہوں نے اپنی قبر بنا لی، قبر بنا کے گئے۔ جب قبر بنا کے وہ گئے وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہوئی تو ان کا لاشا لایا گیا۔ جب لاشا لایا گیا تو دیکھیں قبر چھوٹی ہے، قبر چھوٹی ہے، انہوں نے خود کھودی تھی۔ جب ان کا لاشا آیا تو پتہ چلا کہ جیسے حسین ابن علی کا سر جسم سے جدا ہو گیا تھا، ان کا بھی سر جسم سے جدا ہو گیا، اور انہوں نے اپنی قبر وہی سائز کی بنائی تھی جس میں سر موجود ہو، یعنی اپنی موت کے اوپر احاطہ رکھتے ہیں۔ شہید حاج قاسم، نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، کئی بار وہ گئے، لیکن جب آخری بار جب وہ گئے تو انہوں نے سب علماء کے گھر گئے اور سب سے خط دستخط سگنیچر لی، کہا سائن کر دو، کہہ دو کہ میں مومن ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے موت کے اوپر کنٹرول ہے، جانتے ہیں موت آنے والی ہے۔ پس عزیزان گرامی، موت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، کس کے لیے؟ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جسم فانی ہے، نفس حقیقی ہے، اور وہ نفس کو اپنے مولا کے دیدار کے لیے جس نے تیار کیا ہے، اس کے لیے موت بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا، شاید یہ واقعہ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، اگر پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا یاد نہیں ہے، پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے خواب میں دیکھا اور بیوی سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میری زندگی میں خواب کسی کو بیان نہیں کرنا۔ ایک کتاب ہے 83 سٹوریز فرام دا لائف آف علماء، اس ٹائپ کی ایک کتاب ہے، آپ سرچ کریں گوگل پہ 83 سٹوریز al-islam.org تو وہ کتاب آ جائے گی جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں علماء کے۔ اس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، تو ان کی بیوی یقیناً نہیں کرتی ان کی حیات میں۔ وہ کہتے ہیں ان کو ہارٹ کی بیماری تھی آخری زندگی میں، کئی بار ہاسپٹلز گئے تھے، کئی بار واپس آئے تھے۔ آخری بار جب ہاسپٹل جانے والے تھے اس سے پہلے ایک دن خواب میں اٹھے اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ کسی کو نہ کہنا، پھر خواب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہوں
کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور قبر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہوتی ہے. صلوات پڑھتے محمد. ان کی مجھے زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا خمینی کوئی درد تو نہیں ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہاں مولا یہاں پر ایک پتھر ہے جو چبھ رہا ہے. تو مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو ہٹایا اور میرے ہاتھوں پہ شفقت سے میرے گلے میں ہاتھ پھیرا. پھر مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. یہ موت ہے. موت یعنی اپنے مولا سے حقیقی طور پر جس سے ہم نے دنیا میں محبت کی تھی اس سے ملاقات کی جگہ. موت یعنی پنجتن پاک کی زیارت کی جگہ. زندگی بھر ہم نے تمنا کی تھی ان کی زیارت کی. موت یعنی وہ, موت یعنی تبدیل ہو جانا. ایک شخص تھا, بہت عزادار تھا, ایران میں مشہور تھا. جب اس کی موت آنے لگی تو وہ لیٹا ہوا تھا کمرے میں, سب اس طرف پیچھے تھے اس کے. وہ کہتا ہے چلے جاؤ واپس, جب تک حسین نہیں آئیں گے جب تک میں نہیں آؤں گا. چلے جاؤ واپس. یعنی اس کی نفس میں خدا نے اتنی قوت پیدا کیا تھا کہ وہ زندگی بھر امام حسین کے لیے روتا رہا. تو وہ ملک الموت سے کہتا ہے کہ میں تب آؤں گا جب میرے مولا میرے ساتھ ہو. موت خوبصورت ہے اس کے لیے جو موت سے محبت کرتا ہے. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے, موت تبدیل ہونے کا نام ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, ہم کیا کہتے ہیں, ماں کے ہستیم کے ہستیم کے ہستیم. ہم پیدا ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا کوئی بھی آبجیکٹ ختم نہیں ہو سکتی, ایسے نفس بھی ختم نہیں ہوگی, صرف تبدیل ہوگی. دو پوزیشنز ہیں, الہی وادی میں ائمہ معصومین کے ساتھ, یا خدا نہ کرے اگر وہ ویلیوز کو نہیں اپنایا تو وہاں پر جہاں پر خدا نہ کرے ان کے دشمن موجود ہوں. لیکن ہمیشہ رہنا ہے, ختم نہیں ہونا. پس انسان اگر لقاء اللہ سے محبت کرے تو حسین ابن علی کہتے ہیں تب تم میرے ساتھ چل سکتے ہو. لیکن یہی دنیا کی زنجیریں اگر کھینچ رہی ہوں. موت یعنی کیا؟ موت, توجہ کیجیے, آخری چیز میں بیان کر دوں پھر آگے بڑھوں. انسان کی جسم سے اس کی نفس کو جدا کیا جا رہا ہے. جسم کا اٹیچمنٹ کس چیز سے ہے؟ اس دنیا سے. جب جسم نہیں جانا چاہتا اور نفس کو خدا لینا چاہ رہا ہے, ملک الموت لینا چاہ رہا ہے, اگر جسم کو انسان اور جسم کے ساتھ اٹیچمنٹس کو انسان اس کو اگر قید میں اس کی رہے اور اس کی طرف کھچاؤ رہے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچتے رہیں اور نفس اپنی طرف کھینچتی رہے, تو لکھا ہے روایتوں میں موت ایسی ہے جیسے کہ کوئی لباس سے ایک ایک کر کے دھاگا اس کا نکال دے, کس طریقے سے وہ لباس کی حالت ہو جاتی ہے اس طریقے سے نفس کی حالت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر سے جسم کس چیز سے اٹیچڈ ہے؟ گھر سے, گاڑی سے, بنگلے سے, جو دنیا کی چیزیں ہیں, شہرت سے, اس سے, اس سے. یہ چیزیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, خدا اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو ریلیز کر دے اور ملک الموت آئے میں ریڈی ہوں, موت بہت آسان ہے. بس موت اور فلسفہ موت سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کربلا والوں کے لیے. کربلا والے جو ہیں ان کے لیے اگر ایک بار سمجھ میں آ جائے کہ موت یعنی یہ, موت سے کون ڈرتا ہے؟ علی والا تو نہیں ڈرتا. علی والا تو موت سے ڈر ہی نہیں سکتا. موت سے, موت ہے کیا؟ پس عزیزانی گرامی ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. ایک مثال دے کے اپنی بات کو میں فائنلی کنکلوڈ کروں گا. کہ مثال کی طرف توجہ کیجئے کہ ایک بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک حیات ہوتی ہے. آیت اللہ جواد عاملی نے غالباً اس مثال کو پریزنٹ کیا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک حیات ہوتی ہے.
وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، ماں کے ساتھ کھیلتا ہے، حتیٰ کک کرتا ہے، ماں بولتی ہے، اس سے بات کرتی ہے تو جواب دیتا ہے نا، جواب کا ایک فارم الگ ہوتا ہے، صرف حیات ہوتی ہے نا بچے کی ماں کے پیٹ میں، اس کا کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ دنیا بہت تاریک دنیا ہے، بہت ڈارک دنیا ہے، یہ دنیا میں وہ نظارے نہیں ہیں، دیکھو اس دنیا کے اندر نظارے ہیں، چاند، ستارے، پھول، پودے، درخت، پہاڑ، سمندر، دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے، وہ دنیا میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جس دنیا میں تم ہو شکم میں، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، دیکھو یہ دنیا کتنی اچھی ہے۔ لیکن اس بچے کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کے مقابلے میں وہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ اس کی دنیا محدود ہے، وہیں پر اس کی دنیا وہیں تک محدود ہے، اس سے آگے اس کی دنیا نہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب بچہ اس پیٹ سے، اس شکم سے، اس دنیا سے اس دنیا میں اسے لے کے آتے ہیں، بچہ روتا ہے۔ بچہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے بہتر کوئی دنیا نہیں تھی۔ ہم اس دنیا کے شکم میں بچے ہیں۔ خدا کہتا ہے دیکھو اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں آؤ، وہاں نہریں ہیں، وہاں پر اہل بیت کا ساتھ ہے، وہاں جو چاہو گے ہو جائے گا، وہ جنت ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے جس طریقے سے وہ بچے کی ناف لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری ناف اس دنیا کی محبت سے بندھی ہوتی ہے۔ جس نے اس دنیا کی ناف سے، اس ناف سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، وہ اس دنیا میں آسانی سے چلا جائے گا۔ جس کی ناف اس دنیا سے سختی سے بندھی ہوگی، وہ دنیا میں جاتے جاتے اسے بڑی پریشانی ہوگی۔ اس لیے معصوم نے کہا کہ موت کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، پوچھا موت کیا ہے؟ کہا موت ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان مریض ہو اور کوئی اسے ایسا لباس دے دے جس لباس سے اسے شفا مل جائے، تو کیا وہ مریض وہ لباس پہننے کو پسند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صحابی کہتا ہے ضرور۔ تو کہتے ہیں موت بھی ایسی ہے کہ تمہاری جسم اس دنیا سے جو ہے مریض ہو چکی ہے، اب موت کا لباس پہن کے تم اس دنیا میں چلے جاؤ گے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بس یہ جو اصحاب تھے امام حسین کے، گردن تلوار پہ رکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حقیقت موت کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی تصور کیجئے گا اکیلے میں کہ اگر ہمیں ایک آپشن دیا جائے کہ روز قیامت یا جنت میں معصومین کی ہمراہی ہو، معصومین جہاں بیٹھے ہوں وہاں ہم بھی بیٹھے ہوں، وہ ویلیو کے اگینسٹ میں دنیا میں کون سی ایسی ویلیو ہے جو اس ویلیو کے اوپر افضل ہوگی؟ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جنت کا ایک سین ہے کہ جنت کے باہر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ ساتھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد علی نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام حسین بیٹھے، تصور کریں، انشاءاللہ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی اس محفل میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جنت کے باہر امام حسین بیٹھے ہیں اور ان کے اطراف میں ان کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ سارے ساتھیوں نے اپنے سر کو نیچے جھکایا ہوا ہے، انہیں مگن اتنی ہے امام حسین کی بات میں کہ انہیں کچھ اور نہیں دکھ رہا ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے، بس امام حسین پہ کنسنٹریشن، اپنے مولا کی بات سن رہے ہیں، اس کا لطف لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ وہاں سے اعلان کیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اپنے سر کو بلند نہیں کرتا، امام حسین کی باتوں میں اتنے مشغول ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہماری جنت وہیں ہے جہاں حسین ہے۔
کاش ہم لوگ جو ہیں ان ویلیوز کو سمجھیں کہ روز قیامت اہل بیت کا ساتھ، اور یہ چھوٹا سا گناہ، چھوٹے سے گناہ کے لیے میں اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ایک نامحرم سے دوستی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا کو چھوڑ دوں؟ ایک چھوٹے سے کیے ہوئے حرام روزی کو کمانے کے لیے میں کیا کروں؟ میں روز قیامت حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دوں؟ کیسے ممکن ہے عزیزان گرامی؟ بس موت یعنی لقاء اللہ، یعنی اللہ تک پہنچنا، یعنی اللہ سے ملاقات کی جگہ، اور اس کے لیے انسان کو تیار ہونا، اس کے لیے فلسفہ موت سمجھنا بہت ضروری۔ جو زندگی بھر کربلا سنتا رہا، امام حسین کی مجلس سنتا رہا، کربلا سنتا رہا، شہدائے کربلا سنتا رہا، اسے کیسے موت سے محبت نہیں ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ زندگی بھر سنتا رہا، حضرت قاسم یہ کہتے ہیں، حضرت علی اکبر یہ کہتے ہیں، زہیر یہ کہتے ہیں، مسلم یہ کہتے ہیں، زندگی بھر یہی سن رہا ہے، امام حسین یہ کہتے ہیں، مولا علی یہ کہتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دو الگ ونڈوز بنائی ہوئی ہیں۔ ایک ونڈوز اہل بیت کی ہے اور ہم آڈینس ہیں، ہمارا کام ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، بولنا یو آر ویری گڈ اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو، بٹ ہمیں آپ سے کوئی ویلیو سسٹم نہیں لینا ہے۔ اگر ہم نے دو الگ ونڈوز بنا دی ہیں تو پھر ہم جتنی بھی ان کی تعریف کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکاز ہم اسے امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کربلا سننی اس لیے کیونکہ درس لینا ہے، کربلا سننی اس لیے کیونکہ کربلائی ویلیوز کو زندہ کرنا ہے، تب تو ظہور ہوگا، تب تو امام کے لیے ہم ریڈی ہوں گے۔ اگر کربلائی ویلیوز نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہم امام کے لیے تیار ہوں گے؟ عزیزان گرامی، پس فلسفہ موت اور لقاء اللہ، امام کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ چلے گا، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ میرے ساتھ چلے گا جو لقاء اللہ کے لیے تیار رہے گا، موت کے لیے تیار رہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہے گا۔ جو موت سے نہ ڈرے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اور جو موت سے ڈر جائے اسے ہر کوئی ہرا دیتا ہے۔ جو قومیں موت سے نہیں ڈرتی کون ہرا سکتا ہے؟ موت سے زیادہ بڑا خطرہ کس کو کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی ہنس ہنس کے موت کے گلے لگنے تیار ہو تو اسے کون ہرا سکتا ہے؟ پس عزیزان گرامی، فلسفہ موت اہم ہے۔ کربلا والوں سے جو سیکھنا ہے وہ موت سے محبت ہے، عشق موت۔ منم باید بیرم سرم باید بیرے، کیسے نوحے بنتے ہیں وہاں پر؟ نوحہ ہے منم باید بیرم، مجھے بھی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ حضرت زہرا کے، حضرت زینب کے روضے کے دفاع کے لیے۔ سرم باید بیرے، میرا سر بھی حتماً جانا چاہیے۔ کس کے لیے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ حضرت زینب کا روضہ جب حملہ ہو تو کوئی اور دفاع کرے، کوئی اور سب سنبھالے۔ ہم مجلس میں دعا کریں، یا اللہ زیارت کے راستوں کو کھول دے، زیارت کے راستوں کو کھولنے کے لیے 3 بار صلوات پڑھ دیں۔ ہم لوگ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، کوئی اور قربانی کوئی اور دے۔ لیکن وہ لوگ جو لوگ موت کو سمجھتے ہیں، عاشق موت ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے بڑا کیا ہے اہل بیت کے لیے ہدیہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اہل بیت کی راہ میں قربان کر دوں۔ They understand what is death. They understand the reality of death. They understand the best gift that you can give to your imam is you yourself، آپ کی نفس، آپ کا خاندان۔ بس عزیزان گرامی، یہ بات کو یہیں پہ روکتا ہوں کہ موت کی اہمیت اس لیے روایتوں میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنے دن کی دنیا ہے؟ 40 50 60 70 سال ختم۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں آپ نے جو چیز بہت محنت کر کے آپ سوچتے تھے یہ ایکوائر کر لیا تو بس دیٹس اٹ، میں زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، جو وہ چیز آپ نے ایکوائر کیا 2-3 مہینے کے بعد لگتا ہے اس میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ زندگی ایسی ہے نا، کیونکہ انسان کی نفس کبھی بھی سیٹسفائی مادے سے نہیں ہو سکتی، مٹیریل سے نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے۔ مادے سے اور مٹیریل سے انسان کی نفس سیٹسفائی ہو جائے یہ پاسبل
نہیں ہے، کیونکہ خدا نے نفس کو مادی نہیں بنایا، معنوی ہے، اسپریچول ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کتنا کلو ہوتا ہے؟ اٹ از ناٹ مٹیریل۔ آپ جو بھی چیز احساس، محسوس، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کی نفس سے ریلیٹڈ ہے۔ پس عزیزان گرامی، موت اہم چیز ہے، اور اہل بیت نے اور امام حسین علیہ السلام نے خصوصاً کربلا میں کہا موت میرے لیے سعادت ہے، موت میرے لیے سعادت ہے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا میرے لیے ذلت ہے۔ مولا علی امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے بالکل ویلیو لائنز کو کلیئر کر دیا موت کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ بس مولا حسین تک پہنچنے کے لیے ہمیں موت سے محبت کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں آگے بیان کروں گا دنیا اور حب دنیا، اور الحمدللہ حاجی آغا جو ہیں بہت اچھے سے اسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کوشش کروں گا انشاءاللہ حب دنیا اور دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی دو قسمیں اور کیا چیزیں ہیں، اس کو میں انشاءاللہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیشہ دنیا بری نہیں ہوتی ہے، دنیا کبھی کبھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہیے، کبھی کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہدف مند چیزیں ہوتی ہیں۔ آج دوسری چیز آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ہم نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ان کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے موت سے محبت، اس بات تک ہم لوگ یہاں روکتے ہیں۔ دوسری چیز، امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ شیعہ، کہتا ہے مولا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہا تھا نا؟ اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں اچھا امام حسین خود کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ امام حسین کی بات ہے، ہم لوگ امام حسین سے جڑنا چاہ رہے ہیں، امام حسین ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر امام حسین کہتے ہیں ایسی چیزیں زبان سے نہ کہو کہ روز قیامت خدا کہے ثابت کرو اور تم ثابت نہ کر پاؤ۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں زبان سے نہ کہو کہ روز قیامت تم ثابت نہ کر پاؤ۔ پھر امام حسین علیہ السلام تین چیزیں کہتے ہیں کہ میرے شیعوں کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر امام کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو تم اپنے آپ کو میرا شیعہ مت بولو۔ امام کہتے ہیں ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش وغل ودغل۔ امام کہتے ہیں کہ تین چیزیں میرے شیعہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی تین چیزیں؟ پہلے کہ غش نہیں ہونا چاہیے۔ غش کہتے ہیں، فقہ میں پورا ایک باب ہے غش کے حوالے سے۔ غش کہتے ہیں مال میں ملاوٹ کرنے کو۔ مثال کے طور پر امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے کھجور خریدا ہوں، یہ کھجور اچھے ہیں اور یہ کھجور برے ہیں، کیا میں ملا کے سب کو بیچ دوں؟ امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ملاوٹ نہیں کر سکتے، سیمپل کچھ اور دکھاؤ، بھیجو کچھ اور۔ بولو بھائی یہ مال تو کیا بات ہے یار، تم نے کھایا ہی نہیں ہوگا، ایسا کھجور آج تک کھایا ہی نہیں ہوگا، وہ کھلاؤ گے ویسا ہی کہ جیسا نہیں کھایا ہوگا، بھیجو گے وہ جو تم پیچھے سے مال پیک کیا ہو تم نے۔ غش یعنی ملاوٹ کرنا، مال میں ملاوٹ کرنا۔ اب غش کے درجات ہیں، ایک معاملے میں غش ہے، معاملے میں غش یعنی جو معاملات کر رہے ہو اس میں تم ملاوٹ نہ کرو۔ اگر تم معاملات میں ملاوٹ کر رہے ہو تو تم میرے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ امام کہتے ہیں، یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ غش کی جہاں بات آتی ہے، امام کہتے ہیں الغشوش لسانہ حلو وقلبہ مر۔ امام کہتے ہیں جو غشوش ہے یعنی جو غش کرتا ہے اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کا دل کڑوا ہوتا ہے، ملاوٹ کر کے دینے والا۔ ایک غش ہے کہ انسان کی نفس کو خدا نے پاکیزہ پیدا کیا ہے، اس کو تم مادیت سے اور شیطنت سے اس کے اندر ملاوٹ نہ کرو۔ پاک خدا نے نفس پیدا کیا تھا، پاک خدا کو لوٹا دو۔
قلب سلیم کے ساتھ. خدا نے پیدا تو پاک کیا تھا نا, پاک فطرت کے ساتھ پیدا کیا تھا. یعنی جہاں پر ہمارا حق نہیں ہے چیزوں کو داخل کرنے کا, اب یہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے, عبادت میں, عزاداری میں, ملاوٹ نہ کرو. آیت اللہ خامنہئی نے کچھ دنوں پہلے کہا مجلسوں کے حوالے سے کہ مصائب میں وہ چیزیں بیان نہ کرو جو نہیں ہے تاریخ میں. کیوں وہ چیزیں؟ مولانا نیا مصائب پڑھیں. کیوں نیا مصائب پڑھیں؟ مصائب وہی ہیں, وہی پڑھیں گے, اسی پہ رونا ہے, اور اسی پہ رونا کافی ہے, نئے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. غش, ہر چیز میں ملاوٹ کا تصور. تو امام کہہ رہے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا, چیزوں کو پیور سے امپیور بنانے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. بس پہلی چیز امام کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غش سے بچنا ہے. پھر امام کہتے ہیں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ شر الناس من یغش الناس. امام کہتے ہیں بدترین انسان کون ہے؟ جو غش کرنے والا ہو, ملاوٹ کرنے والا. امام کی حدیث ہے. اب سنیں دوسری چیز, امام کہتے ہیں غل نہیں ہونا چاہیے. غل کسے کہتے ہیں؟ حسد کو. یعنی میرا چاہنے والا, اس کے اندر حسد نہیں پایا جا سکتا. اچھا حدیث امام کہتے ہیں ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط. امام کیا کہتے ہیں کہ جو میرا چاہنے والا یا مومن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا, وہ غبطہ کرے گا لیکن حسد نہیں کرے گا. اور منافق کون ہوگا؟ منافق وہ ہوگا جو غبطہ نہیں کرے گا, حسد کرے گا. اچھا غبطہ اور حسد میں کیا فرق ہے؟ غبطہ اور حسد میں یہ فرق ہے کہ باہر کار پارک ہے, میں کھڑا تھا, ایک گاڑی آئی بہت اچھی, ویسے مجھے شوق نہیں ہے اتنا, لیکن وہ گاڑی بہت اچھی آئی, تو کسی نے, میں نے دیکھا اور بولا کہ یا اللہ یہ گاڑی مجھے بھی عطا کر. میرا دل کرا. یہ انسان کے لیے ایک نیچرل سی چیز ہے کہ انسان کوئی کمال کو دیکھتا ہے, کوئی اچھی چیز کو دیکھتا ہے, تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو. تو کیا یہ حسد ہے؟ یہ حسد نہیں ہے, اسے کہتے ہیں غبطہ. غبطہ اسلام میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن وہ ہے جو غبطہ کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا. اچھا پھر حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد جب اس کی گاڑی آئی تو میرا دل کرا یا اللہ مجھے ایسی گاڑی دے اور اس کی گاڑی ٹوٹ جائے, یا کم سے کم یہ ہے کہ اس کی گاڑی کے ہونے سے میرے دل میں جلن اور کڑن ہو کہ خدا مجھے یہ دے, اس کو کیوں دیا تم نے, اس کے پاس کیوں ہے. اچھا اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست, کوئی چاہنے والا, کوئی جاننے والا, اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملے تو آپ دیکھیں آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے یا صرف زبان تک خوشی رہتی ہے. اگر خوشی نہیں ہو رہی اس کی اچھائی پر, اس کی بھلائی پر, اس کی نیکی پر, اس کی ترقی پر, تو یعنی حسد کی بیماری میرے اندر آ چکی ہے. اچھا یہ خواتین میں اور علماء میں زیادہ پایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ میرے نہیں, علماء نے تاریخ کتابوں میں لکھا ہے, اخلاق کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کو. میری جیسی مجلس تو, میرے جیسا نقطہ تو, میں جو دوسرے کی خوشی, دوسرے کی برداشت نہیں ہوتی. اکثر نالجبل لوگوں میں یہ ہوتا ہے کسی اور کی نالج کو جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اٹس ناٹ گڈ انف, اٹس ناٹ لائک می, آئی ایم سم تھنگ اسپیشل, آئی ایم سم تھنگ ڈفرینٹ. خواتین میں یہ لباس لیا, وہ لباس نہیں لیا, اس کے گھر پہ گئی تھی, دیکھے صوفہ کیسا تھا, ہمارے گھر پہ ایسا صوفہ نہیں ہے. اس کی چادر دیکھی تھی آپ نے,
وہ گھر پہ جاتے ہیں 5 منٹ میں ماشاءاللہ پورے گھر کو سکین کر کے آ جاتے ہیں. آپ جو ہیں 1 گھنٹہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا پیچھے پردہ کون سے رنگ کا ہے. وہ پردے کے اوپر کی جو لیس ہیں اس کو بھی وہ برابر سے دیکھ لیتی ہیں وہ, کیونکہ ان کا ذہن ایسا ہے, مائنیوٹ ڈیٹیلنگز کو وہ کیپچر کرتی ہیں. خوب, چاہے وہ مرد ہو عورت ہوں جو بھی ہوں, حسد کے بارے میں معصوم نے کیا کہا؟ معصوم نے کہا لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب فرد واحد. توجہ کیجئے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایمان اور حسد یہ دونوں چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی حسد ہے تو ایمان چلا جائے گا, حسد ہے تو ایمان نہیں ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے, ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. امام ایک جگہ کہتے ہیں کہ حسد, توجہ کیجئے گا کہ امام کہتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے, جو حسد کرنے والا ہوتا ہے, وہ دوسروں کو ضرر پہنچانے سے پہلے خود کو ضرر پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ دوسرے شخص سے حسد کرتا ہے. اب وہ دوسرا شخص ہے, اس کی قبروں میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے. وہ اپنا ترقی کر رہا ہے, کمال حاصل کر رہا ہے, یہ روز کوڑے جا رہا ہے, روز جلے جا رہا ہے. تو امام کہتے ہیں دوسروں کو ضرر پہنچانے سے پہلے حاسد خود کو ضرر پہنچاتا ہے, خود کی نفس کو ضرر پہنچاتا ہے. توجہ کیجئے عزیزان گرامی, حسد وہ بیماری ہے جو انسان کو اس لیول پر پہنچا دیتی ہے کہ انسان نبی خدا کے سامنے کھڑے ہو کے نبی خدا کو قتل کرنے تیار ہو جاتا ہے. شروعات میں نہیں لگتی ہے حسد ایسی, جو بھی انسان سن رہا ہے نو میرے اندر تو یہ نہیں ہے, آئی ایم ویری گڈ. کیونکہ جب بھی نیکیوں کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے اندر تلاش کرتے ہیں, برائیوں کی بات بازو والے میں دیکھتے ہیں. جبکہ یہ شیطان کی سازش ہے. اخلاق کیا کہتا ہے, علماء اخلاق کیا کہتے ہیں, جب برائی کی بات ہو تو اپنی نفس میں تلاش کرو, اچھائی کی بات ہے تو دوسروں میں تلاش کرو. ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو پاسنگ مارکس دے دیتے ہیں. میں نے اس کے لیے کرائٹیریا دے دیا آپ کو کہ اگر کسی کی خوشی آپ تک پہنچے, کسی کا کمال آپ تک پہنچے, تو واقعاً اپنے دل سے پوچھو میں خوش ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں. اگر نہیں ہو رہا ہوں تو یہ بیماری میرے اندر موجود ہے. توجہ کیجئے کہ حضرت یعقوب کے حوالے سے, حضرت یعقوب نبی ہیں, ان کے بچے آل نبی ہیں, نبیوں کے خاندان سے ہیں, تربیت نبی ہے, لیکن حسد کی بیماری کی وجہ سے یوسف کو قتل کرنے تیار ہو گئے. تفسیر میں سورہ یوسف میں بار بار اس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے کہ حسد کی بیماری ان لوگوں کی اصل مشکل تھی. اس کے لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ یہ بات اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا, ہضم نہیں کر پائیں گے وہ لوگ. توجہ ہے, حضرت عائشہ نے جو مشکلیں پیدا کی ہیں وہ خود کہتی ہیں میں مولا علی سے حسد کرتی تھی, اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے. دین اسلام پر آج بہت بڑی مشکلیں جو آئی ہیں اس کے اندر ایک ریزن حسد کا ہونا ہے. مولا علی کے کمالات ہضم نہیں ہوتے تھے لوگوں سے, اس لیے حسد کرتے تھے. حسد چھوٹی بیماری نہیں ہے عزیزان گرامی, اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ حسد اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. اور امام حسین کہتے ہیں میرا شیعہ جو ہے اس کے اندر حسد نہیں پایا جا سکتا. حسد ایک بری بیماری ہے. اچھا مولانا کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر حسد کے کازز کیا ہوتے ہیں؟ میں فی الحال شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حسد کے کازز کیا کیا ہوتے ہیں, کیوں انسان کے اندر حسد آتا ہے اور حسد سے کیسے بچا جائے. یہ دو چیز آپ کے سامنے پیش کر کے پھر ربط مصائب. آج میں ممنون مشکور ہوں, آج جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے وقت دیا, حاجی آقا کا بھی شکر گزار ہوں. ویسے الحمدللہ وہ مجھ سے زیادہ علمی بات کرتے ہیں,
لیکن یہ ہے کہ مجھے وقت ملا تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے زیادہ وقت دے پا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آرگنائزرز نے ایک ریکویسٹ کی تھی، میں آپ کے سامنے اس ریکویسٹ کو پیش کر دوں. میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی یہ سوال شیئر کرتا ہوں کہ میرا گھر زیادہ اچھا ہے یا حسین کا گھر زیادہ اچھا ہے؟ میرا گھر زیادہ بڑا ہے یا حسین کا گھر زیادہ بڑا ہے؟ میرے گھر میں زیادہ فیسلٹیز ہیں یا حسین کے گھر میں زیادہ فیسلٹیز ہیں؟ یہ سوال کبھی اکیلے میں کریے گا کہ میں نے کس کو پرائیورٹی دی ہے، اپنے گھر کو یا حسین کے گھر کو. انشاءاللہ آپ لوگ ایک بڑی کمیونٹی ہیں، کوشش کریں ایسا حسین کا گھر بنائیں، ایسا امام بارگاہ بنائیں کہ امام زمانہ اس میں آئیں تو خوشحال ہو کے آپ لوگوں کو کہیں گے واہ واہ کیا خوبصورت امام بارگاہ بنائی. بس اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کہ ہمیں ایک وقت ایسا ہے کہ میں آؤں یا کوئی بھی آئے، لیکن ہمیں اسکول کرائے پہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. مولا آپ لوگوں کو اتنا رزق عطا کرے اور رزق کے ساتھ اتنا بڑا دل عطا کرے کہ انسان جو ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. 2 منٹ دیجیے، ایک واقعہ میں بتا دوں. بامبے میں جو کھوجا شیعہ کمیونٹی ہیں، جو کھوجاز جو ہیں، وہ شروعات میں جب یہ کنورٹ ہوئے تھے اور تو بامبے سے ان کی شروعات ہوئی تھی. وہاں پر ایک عالم دین تھے، میرے ذہن میں اس وقت ان کا نام مس ہو گیا، ابھی بس تھوڑا سیکنڈ پہلے تھا لیکن مس ہو گیا. وہ عالم دین تھے، انہوں نے قرآن کی وہ آیت ہے جہاں پر خدا کہتا ہے کہ تم ایمان نہیں چکھ سکتے جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ دو جس سے تم محبت کرتے ہو. بچی ہوئی چیز دینا ایمان نہیں ہے، ایکسٹرا چیز دینا نہیں. تو وہ تفسیر اس کی بیان کر رہے تھے. تو یہ جو حبیب سکول پاکستان میں ہے، حبیب اس کو بامبے سے کہتے ہیں ان لوگ، تو ہمارے بزرگان بتاتے ہیں کہ وہ جو ان کے جو تھے، جو فور فادرز تھے وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو گھر گئے پوری تفسیر سننے کے بعد اور اپنی وائف سے پوچھا کہ بتاؤ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس میں سب سے زیادہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ گھر ہیں، بنگلے ہیں، گاڑی ہے، یہ وہ، جو سب چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہی کہ نریمن پوائنٹ پہ، بامبے ایک پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے، نریمن پوائنٹ پہ ایک بنگلو ہے جو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیسز ان دا ورلڈ میں سے آتا ہے، کیونکہ وہ جگہ بہت چھوٹی اسٹرپ ہے، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیسز ان دا ورلڈ. وہاں پر سی فیسنگ ان کا ایک بنگلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ مجھے بہت پسند ہے اور میری تمنا یہ تھی کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی اور تو ہم لوگ اس گھر میں رہیں گے، سی فیسنگ ہم لوگ جو ہے ہمارا بنگلہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی سب سے زیادہ جو شے ہیں، میری چیزیں، اس میں سب سے زیادہ یہی پسند ہے. انہوں نے چابی لی اور وہ مولانا کے پاس گئے، رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، کہا دیکھو دنیا میں جو سب سے زیادہ چیز مجھے پسند تھی نا وہ یہ بنگلہ تھا اور یہ بنگلے کی چابی ہے، اور یہ میں خدا کو کہنا چاہتا ہوں، میں ایمان میرے دل میں ہے، اس لیے خدا کی راہ میں نے وہ دیا جس سے میں محبت کرتا تھا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. انشاءاللہ حسین کے دربار میں جب دو گے نا تو یہاں پر ریٹرنز آنے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. انشاءاللہ یہاں جہاں بھی آپ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ دل کھول کے دیں، کیونکہ وہاں سے جب دل کھول کے دیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ دروازہ کھول کے ملے گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ان کی ریکویسٹ ہے کہ ممبرشپ وغیرہ کے لیے انشاءاللہ، ابھی تو آج کل کیش نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس، تو نکلنے سے پہلے کارڈ سے ہی دے دیا کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد بس ختم ہو گیا مسائل پس عزیزان گرامی کہ وقت جو ہے اختتام پر آ گیا، لیکن جو چیزیں بیان کی ہیں کاش یہ بات ہم سمجھ پائیں، دل میں ہمارے اتر پائے کہ رسول خدا کے پاس ان کی ایک بیوی نے گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا اور کہا بہت بکرے کٹے تھے یا بہت اونٹ کٹے تھے، سب ختم ہو گیا، یہ بچا ہوا ہے، سب ختم ہو گیا اور یہ بچا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے اس بیوی کو کہا کہ سب بچ گیا ہے اور یہ جو ہم کھائیں گے یہ ختم ہو جائے گا، جو خدا کی راہ میں سب دے دیا یہ سب بچ گیا ہے، اور جو ہم کھائیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں وہاں پہنچا دو اس کے پہلے کہ وہاں تمہیں ضرورت ہو، وہاں پہنچا دو جہاں تمہیں ضرورت ہوگی اور تم تلاش کرو گی اور تمہیں کوئی اس وقت مددگار نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، ڈو یور بیسٹ فار امام حسین۔ انشاءاللہ میں کیا کہوں، آپ خود اپنی زندگی میں جانتے ہیں کہ امام حسین کے لیے جو کرتے ہیں وہ احسان نہیں رکھتے کسی کا، وہ پلٹاتے ہیں ایسا کہ انسان تعجب کرتا ہے یہاں سے بھی آتا ہے۔ یہ ایمان امام حسین علیہ السلام پر۔ عزیزان گرامی بس چند لمحے مصائب کے، کیونکہ وقت احساس نہیں ہوا کہ وقت چلتا رہا۔ آج حضرت مسلم کے حضرت حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ حبیب ہیں جو امام کے بچپن کے دوست تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حسین کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں بھیا دشمن کی فوجیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، دشمن کی فوجیں تو بڑھتی جا رہی ہیں بھیا، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں آئے گا بھیا؟ حضرت زینب حسین کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے کوفہ میں جس کا نام حبیب ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں وہ ضرور آئے گا۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، امام خط لکھتے ہیں، یہ خط حبیب تک پہنچتا ہے، حبیب گھر میں ہوتے ہیں، دق الباب ہوتا ہے، حبیب دروازے پہ آتے ہیں، سنتے حسین کا خط آیا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، خط کھولتے ہیں، خط میں لکھا ہوتا ہے یہ خط حسین ابن علی سے حبیب ابن مظاہر فقی کے لیے ہے۔ حبیب تیار ہوتے ہیں، راستے میں حبیب کو مسلم ملتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مسلم اس وقت حنا خرید رہے تھے، مہندی خرید رہے تھے اپنے خضاب پر لگانے کے لیے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے حسین کی دعوت آئی ہے تو مسلم کہتے ہیں اب کربلا میں یہ داڑھی کو میں خون سے خضاب کروں گا۔ ارباب ازا مسلم پہنچنا، حبیب پہنچنا چاہتے تھے، حبیب جب پہنچے نہیں تو حبیب کے کوفہ کے باہر حبیب کا گھوڑا تھا اور گھوڑے کے ساتھ ان کا ایک غلام کھڑا تھا۔ ارے جو گھوڑا تھا وہ پیر پٹک رہا تھا، بے چین تھا حسین ابن علی تک پہنچنے کے لیے۔ غلام کہتا ہے پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے تو ہم خود جائیں گے، بس حبیب پہنچتے ہیں، حبیب کربلا پہنچتے ہیں۔ حسین سے کچھ اصحاب کہتے ہیں لگتا دشمن نے حملہ کر دیا، کون آ رہا ہے؟ حسین کہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، میرا مہمان، میرا دوست ہے حبیب۔ ارباب ازا حبیب آتے ہیں، جب حبیب پہنچتے ہیں تو
بیویاں پوچھتی ہیں جب اللہ اکبر کی اذانیں سنتی ہیں تو پوچھتی ہیں کیا ہو گیا؟ تو زینب کبریٰ سے فضہ کہتی ہے کہ دیکھو حبیب آئے ہیں۔ تو فضہ سے زینب کہتی ہے جاؤ حبیب کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ فضہ آتی ہے کہتی ہے حبیب تمہیں زینب کبریٰ نے سلام پہنچایا ہے۔ حبیب بیٹھ جاتے ہیں، ہائے یہ وقت آ گیا، شہزادی یا غلام زادوں کو سلام پہنچا رہی ہے۔ ارباب عذاب وقت بھی آیا کہ نماز کی وقت پہنچا روز عاشور۔ ارے جب نماز کی وقت کے لیے مہلت مانگی گئی تو انہوں نے بد کلامی کی۔ ارے حبیب نے کمر کسی، حملہ کیا، وہ وقت بھی آیا، حبیب اس دنیا سے چلے گئے۔ ارباب عزا یہ حبیب ہیں جو بچپن کے ساتھی ہیں حسین کے۔ ارے کچھ دیر کے بعد سعید بھی چلے گئے، زہیر بھی چلے گئے، بس آخری منزل ارے ایک چھوٹا سا بچہ کربلا میں تھا جس کا نام عبداللہ بن حسن تھا۔ یہ حسن کا بیٹا تھا، 11 سال کا تھا، اسے جنگ کے لیے نہیں جانا تھا، لیکن جب حسین آخری وقت زمین کربلا پہ گرے تھے، ارے عبداللہ ابن حسن سے رہا نہ گیا، تلوار لی میدان میں آ گئے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، ارے ہاتھوں کو قلم کر دیا۔ حسین دیکھ رہے گئے، ارے یہ وہی بچہ تھا جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے۔ ہاتھوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، ارے وہ حسین جس نے صبر کیا تھا، ایک بار ہاتھوں کو بلند کیا، خدایا ان ظالموں پر لعنت بھیج۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں فلسفہ موت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ راہ حق کو سمجھنے کی اور اس پر قربان ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما اور ظالمین کو نابود فرما۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ماتم حسین۔